بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہرام اقبال. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے ہاؤ ٹو پریپیئر بزنس پلان فار انڈورسمنٹ فار یو کے انوویٹر فاؤنڈر ویزا. جیسے پریویسلی لاسٹ ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہے اس ویزا کے ریلیٹڈ ساری چیزیں. اس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ بزنس پلان کو کیسے پریپیئر کریں کہ جو انڈورسنگ باڈیز ہیں جو یو کے بی این اے دی ہیں ان سے آپ اس بزنس پلان کو انڈورس کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس انڈورسمنٹ کے بعد ہی آپ اس ویزے کو اوبٹین کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بزنس پلان کو ریٹن فارم میں اس انڈورسنگ باڈیز کے پاس ہمیں سبمٹ کروانا ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آن لائن انڈورسنگ باڈیز کی ویب سائٹس ہیں، ادھر جا کے آپ نے اپنی پروفائل رجسٹر کروانی ہوتی ہے اور پھر انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اس میں آپ نے ایک ریٹن ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ انڈورس کرتے ہیں یا پھر وہ نہیں انڈورس کرتے. ٹھیک ہے. اب وہ جو بزنس پلان ریٹن فارم میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے یو کے انوویٹر فاؤنڈر ویزا کے لیے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے لکھنا چاہیے. سب سے پہلے اس میں اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹو سمری ہونی چاہیے. اس میں ایکسپلین کریں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ سوسائٹی کی کون سی پرابلم کو سالو کر رہا ہے، کیا سلیوشنز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان سلیوشنز کا بینیفٹس کیا ہوگا سوسائٹی میں، اور اس سلیوشنز کے پیچھے ٹیم کون سی ہے، اور ان جو آپ سروسز یا پروڈکٹ جو بھی آپ اس بزنس کے تھرو دے رہے ہیں اس کے پیچھے فنڈس کون سے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کی جو بزنس آپ پلان دے رہے ہیں وہ پروڈکٹ بیسڈ ہے یا سروسز بیسڈ ہے. اگر سروسز بیسڈ ہے تو کس قسم کی سروسز ہیں، مطلب آن لائن سروسز ہیں، فزیکل سروسز ہیں، اور اگر پروڈکٹ بیسڈ ہے تو پروڈکٹ کس قسم کی ہے. آپ کا اس کو ڈسکرپشن دینی پڑے گی کہ اگر آپ فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ ہے یا کلوتھنگ سے ریلیٹڈ ہے یا شوز سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا، ڈسکرائب کرنا پڑے گا اپنے پروڈکٹ یا سروسز کو. پھر آ جاتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹیسٹ ہے جو انڈورسمنٹ کے لیے ہے انوویشن کا، وائبلٹی کا اینڈ اسکیلیبلٹی کا. وہ آپ کو اپنے ریلیٹ کرنا پڑے گا اپنے پروڈکٹ یا سروسز سے کہ آپ کیسے اس ٹیسٹ کو میٹ کر رہے ہیں. اب انوویشن میں آ جاتے ہیں. انوویشن میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہوگا بزنس پلان میں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کیسے انوویٹو ہے، کیسے ایک ایگزسٹنگ مارکیٹنگ نیڈ کو میٹ کر رہا ہے، اور کیسے یہ ایک اوریجنل آئیڈیا ہے، ریپلیکیٹ نہیں ہوا کسی یا irreplaceable ہے یا کسی ایگزسٹنگ بزنس کا کاپی نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو بیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ نے وائبل سے مراد یہ ہے کہ وائبلٹی آپ نے ایکسپلین کرنی ہے کہ یہ جو بزنس پلان آپ دے رہے ہیں، سبمٹ کر رہے ہیں، یہ اچیویبل بھی ہے اور ود ان دی ریسورسز فنڈس اویلیبل ٹو یو. یہ کیسے اچیویبل ہے، یہ آپ نے سارا ایک 3 ایئرس کا پلان سبمٹ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے اسکیلیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ 3 ایئرس میں کیسے جابس کریشن کرے گا، کیسے نیشنل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا، اور اگر ہو سکے تو کیسے یہ اسٹاک مارکیٹ کو گریب کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا. آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ کیسے میرا بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کی فردر کوئی بڑی کمپنی جو ہے وہ اس کی ایکوزیشن کیسے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی بزنس پلان دیا ہے اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ہوئی ہے، کوئی نیا نالج جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس نالج یا ریسرچ کو آپ نے اپنے پروڈکٹ اور سروسز میں اپلائڈ کر کے اس کی اپلیکیشن کر کے آپ نے یہ بزنس پلان انوینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو کی ہے جس کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پلان نیا ہے، وہ نالج آپ نے پرووائڈ کرنا ہے کہ میں اس بیس پہ، اس نالج پہ آپ کو، کیونکہ وہ جو انڈورسمنٹ باڈی ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھے گی کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ آلریڈی کہیں یوز تو نہیں ہو رہی، آلریڈی کسی جگہ سے یہ کاپی پیسٹ تو نہیں ہوئی، کہیں سے یہ اس آئیڈیا کو چرایا تو نہیں گیا.
کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ جو نیا بزنس لا رہے ہیں یہ کس بیس کے اوپر ہے، وہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو پیش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں مارکیٹ انالیسس، یعنی کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یا سروسز مارکیٹ میں دینا چاہ رہے ہیں اس کی ایگزسٹنگ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، اس میں کتنے کمپیٹیٹرز ہیں، اس میں آپ کے بزنس کی پوٹینشیل گروتھ کے چانسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارا کمپلیٹ مارکیٹ انالیسز آپ کو ساتھ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ میں یو کے میں اگر جا کے یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت اس بزنس کا کمپٹیشن کس طرح کا ہے اور میں اس بزنس میں اپنا نیو بزنس کیسے اس چیز کو میں کمپیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. پھر اپنے جو اس بزنس کے کمپیٹیٹرز ہیں اس کمپیٹیٹرز میں جو آلریڈی موجود ہیں 3 سے 4 ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اپنے فیچرز اور ان کے جو بھی بینیفٹس ہیں ان کو آپ نے ریبٹ کرنا ہے اپنے بزنس پلان میں کہ میرے جو بزنس کے پلان کے فیچرز ہیں یا بینیفٹس ہیں وہ زیادہ اچیویبل ہیں اور زیادہ پروفیٹیبل ہیں کسٹمرز کے لیے یا کنزیومرز کے لیے آن دا بیسس آف یور بزنس پلان از پروڈکٹ بیسڈ اور سروسز بیسڈ. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں ایک انالیسس ہوتا ہے SWOT انالیسس. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میری ویکنیس کون سی ہیں، میرے اسٹرینتھ پوائنٹس کیا ہیں، مجھے تھریٹس اس بزنس میں کیا آ سکتی ہیں، پھر اس بزنس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنی ہوگی کہ اگر میں SWOT انالیسس کے تھرو کہ میرے اگر تھریٹس یہ موجود ہیں تو میں ان تھریٹس کو کیسے منیمائز کروں گا یا ڈیمینش کروں گا. یہ جو بزنس تھریٹس ہیں، فرض کریں آپ کا کوئی فزیکل بیس ہے تو آپ کی کوئی ریسیشن آ جاتی ہے، اکنامک ریسیشن آ جاتی ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے اسٹریٹجی بزنس میں دینی ہوگی بزنس پلان میں کہ میں اس ہرڈل کو کیسے میٹ کروں گا. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں آپ نے اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز بتانی ہے، اپنی فنڈس اسٹریٹجی بتانی ہے. آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا اگر آپ ایک نیا بزنس سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ شیئرز ہولڈرز کے ہیں، آپ کے اپنے ہیں یا آپ نے کسی فنڈنگ ایجنسی سے یہ ہائر کیے ہیں، اور اگر ہائر کیے ہیں تو کن شرائط پہ ہائر کیے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنی پڑیں گی. پھر آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ جو پروڈکٹ یا سروس بیسڈ ہے اس میں آپ کو فنڈز اتنے ریکوائرڈ ہیں اور 3 سالوں میں کس جگہ کیسے وہ فنڈز ایکسپینڈیچر ہوگا ان فنڈز کا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو کیش فلو آپ کو فور کاسٹ کرنا پڑے گا. چیزیں 3 سال کا جو بزنس پلان دینا ہے اس میں آپ نے چیزیں فور کاسٹ کر کے ان کو بتانی ہے، یعنی کہ آپ نے پروڈکشن کرنی ہے، بتانا ہے کہ میرے 3 سال میں میرے کسٹمرز کے جو نمبر ہیں ان کی گروتھ یہ ہوگی اور ان کسٹمرز کی نمبرز کی ایکوزیشن کے بیس پہ میرے پروفٹ میں اور میرا کیش ان فلو اور کیش آؤٹ فلو یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک بیلنس شیٹ آپ نے تیار کرنی ہے فور کاسٹ، یعنی کہ پریڈکٹ کرنی ہے کہ اگر میرا بزنس سے یہ کامیاب ہوتا ہے، چلتا ہے، مجھے موقع ملتا ہے تو میرے کیش فلو اتنا ہوگا، کیش ان فلو اتنا ہوگا، کیش آؤٹ فلو اتنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنی اینول پروفٹ اینڈ لاس فور کاسٹ بھی دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا. پھر اس میں آپ کو اپنی کمپنی کے جو فکسڈ ایسٹس ہوں گے یا لیکوڈ ایسٹ ہوں گے وہ بھی ایکسپلین کرنے ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس بزنس میں جو اسٹاف ریکروٹ کریں گے ان کی ریلیونٹ ایکسپیرینس، ان کا اسکلز وہ بھی آپ کو بتانا ہوں گے، وہ بھی آپ کو اٹیچ کرنی ہوں گی، ان کے سی ویز، ان کے کور لیٹر، ان کے ایکسپیرینس لیٹرز وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے. اچھا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ ایک انڈورسنگ باڈیز کو ایک بزنس پلان ڈاکومنٹ کی شکل میں دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ ایک پینل بیٹھتا ہے اور وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے. یہ ایک آن لائن انٹرویو ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں وہ آپ سے ڈفرینٹ کویشچننگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں فرض کریں آپ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس پلان امپروو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ اسکل اور ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی موجود ہو. اگر آپ ایک لے مین ہیں اور آپ جس بزنس کو بتا رہے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ اس ٹیسٹ کو بیٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے ایک بزنس پلان کیسے سبمٹ کروانا ہے انڈورسنگ باڈی کو اور اس کو کیسے آپ نے پریپیئر کرنا ہے فار دا UK انوویٹر فاؤنڈر ویزا. ٹھیک ہے جی.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.